ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور دین پر قائم رہنے والا بنایا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، خدا کو ایک ماننے والا بنا کر، اس کے دین کو ماننے والا، اس کے پیغمبروں کو ماننے والا بنا کر، مسلمان بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ بندے کو اس انعام کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور شکر گزار بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ جان لیں کہ مومن ہی کے لیے جنت ہے، ایمان والے ہی کے لیے جنت ہے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اسے ہرگز جنت نہیں ملنے والی ہے۔ جنت انعام کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، خواہشات کے پورے آسانی سے ہو جانے کی جگہ ہے، موت نہ آنے والی جگہ ہے، اور زندگی جو جنت کی ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ وہ مومن بندوں کو دنیا میں جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کے احکام پر چلنے کی مقدور بھر کوشش کرتے رہے، اور کوئی کوشش نہ بھی کیا ہے تو سزا ضرور ہو سکتی ہے، مگر اللہ چاہے تو ایمان کی برکت سے بخش کر اسے جنت میں ضرور داخل کر سکتا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ ہاں، یہ بات تو طے ہے کہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ جو بے ایمان ہوگا، جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، وہ ہرگز قطعاً جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ نعمت ایمان کی ملی ہے، تو اس نعمت کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے شراب، زنا، چوری، جوا، بیاج، ایسے ہر گناہ سے ہمیں بچا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر پابند رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مزید نعمتیں ملیں گی، انعام پر انعام، اکرام پر اکرام، احسان پر احسان ہوگا۔ ایسا ہوگا جیسے نور علی نور کہا جائے، تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ روشنی میں مزید روشنی ہو جانا، نعمتوں پر مزید نعمتیں مل جانا۔ یہ سارے ہمیں ملنے والی نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے ضرور مومنوں کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات میں سے ہم پر خاص طور سے یہ انعام و اکرام بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لانے والے جو پیغمبر ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، تو ان میں سے کسی ایک کا امتی بنا دیتا، اس کی مرضی تھی، وہ چاہتا تو کسی کا بھی امتی بنا دیتا، مگر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انعام فرمایا کہ اس کے محبوب رحمت للعالمین کا امتی بنا دیا۔
اور جو رحمت للعالمین کا امتی ہمیں اللہ نے بنا دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کا ارادہ فرما لیا، یعنی ہم پر اللہ نے احسان فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما دیا ہے، انعام فرما دیا ہے کہ اس نے اس کے حبیب کے امتی بنا کر اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اب ان کا امتی بنا دیا ہے تو بخشش ایمان والے جو ان کے امتی ہیں ان کو یقیناً ملنے والی ہے۔ وہ نبی جو سب کی بخشش کراتے ہیں امتی کو بھول جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نبی جب دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ربی حبلی امتی کا ترانہ زبان سے نکل رہا ہے، وہ نبی ہمیں کیسے بھول جائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ ایسے نبی ہیں کہ ہر انعام پر اللہ کی طرف سے ملنے والے اپنی امت کے لیے طلب کرنے والے نبی کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہماری شفاعت کرنے والا بھی ایسا بنایا کہ ان کے جیسا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایسے شفیع اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ ان کے سوا کوئی شفاعت ویسی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہیں مقام خاص حاصل ہے، قرب خاص حاصل ہے، ایسا ہے کہ ان سے سوا کسی کو وہ مقام ہی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اسراء والمعراج جسے کہا جاتا ہے، یہ دو حصے ہیں، ایک مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک مسجد اقصیٰ تک جانا ایک حصہ ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر اور اس کے آگے جہاں تک خدا نے چاہا، جہاں جہاں کی سیر خدا نے کرانے چاہی، ان تمام جگہوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانا ہوا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو، اس مجموعے کو معراج بولا جاتا ہے، اور اس کو جب تفصیل کی جاتی ہے تو اسراء والمعراج کے ساتھ تفصیل کی جاتی ہے۔ عرف عام میں اسے معراج بولا جاتا ہے، یعنی دونوں کو شامل ہوتی ہے یہ چیز، مکۃ المکرمہ سے لے کر کے اور آسمانوں سے آگے، اور جہاں جہاں تک خدا کو منظور تھا وہاں تک پہنچایا گیا۔ اہل سنت کی مایہ ناز کتاب شرح عقائد نصفی جسے کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے متعلق سے تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ والمعراج لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الیقظۃ بشخصہ الی السماوات ثم الی ما شاء اللہ من العلا حق ای ثابت بالخبر المشہور۔ یہ فرماتے ہیں حتی ان منکرہ یکون مبتدعا، فرماتے ہیں کہ معراج کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، بدعقیدہ ہوتا ہے، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ اور جو اسراء کا جو حصہ ہے مکۃ المکرمہ سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کے، کعبۃ اللہ شریف سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا، اس کا انکار کرنے والے کے متعلق سے علماء فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا ماننے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا۔ اور وہ کون سی مسجد اقصیٰ ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے اطراف میں ہم نے اپنی برکتوں کو رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھایا جائے، اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیوں کے دکھانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کے دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسراء و معراج عطا فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ مقام میسر نہیں ہوا، کسی کو یہ نعمت میسر نہیں ہوئی، کسی کو یہ اونچا مقام ملا ہی نہیں۔
حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ مجھے اپنے جلووں کا دیدار عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنے جلووں کا دیدار عطا فرما، مگر جواب یہی ملتا لن ترانی، اے موسیٰ تم اس کا مشاہدہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے ہو، تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طلب کرنا، اور یہ ساری چیزیں حق ہیں، یقینی باتیں ہیں، یہ تمام موجود ہیں، مگر یہ حصہ کسی کے حصے میں آیا ہے، یہ مقام اور یہ معاملہ کسی کے حصے میں آیا ہے تو وہ تنہا ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جن کے حصے میں آیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، مگر معراج کا جو مرحلہ ہے، جو مکان سے لا مکان تک خدا جو چیزوں کو دکھانا چاہا ان چیزوں کا جو مشاہدہ کروایا، جو آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیدار کروانا چاہا، ان نشانیوں کا جو دیدار انہیں کرایا گیا، یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ یہاں پر مسئلے ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں سمجھنے کو ملیں گی۔ اولاً تو سرکار کا مقام ہمیں سمجھ میں آ رہا، دوسرا یہ کہ بھئی اس معراج کی رات سے ہمارا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ ہمارا بھی خاص تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ اسی رات میں فرض کی گئی ہیں، معراج کی رات ہی میں فرض کی گئی ہیں، اور اسی رات میں فرض کی ہوئی نمازوں کو آج ہم پانچوں وقت پر ادا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے دین، ایمان، دنیا و آخرت کو سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انعام اور اکرام ہمیں مل رہا ہے، تو یہ نمازوں کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں اگر ایک نہر جاری ہو جائے اور دن میں تم 5 مرتبہ اس نہر سے نہایا کرو تو بتاؤ کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نہائے گا اس کے بدن پر کیسے کوئی میل باقی بچے گا؟ وہ تو صاف ستھرا پاکیزہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرنے والے بندے کے گناہ بھی ایسے ہی دھل جائیں گے جیسا کہ پاک صاف ستھرا اسے بنا دیا گیا۔ یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں، بندے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ معافی کے جو مرحلے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو کہا جاتا ہے، گناہ کبیرہ بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرحلہ تو معاملہ تو ایسا ہے کہ توبہ اس کے لیے ضروری ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے کہ جیسے شراب پینا ہے، حرام بازی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، بیاج کھانا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی جوا کھیلنا ہے، اور بھی جو حرام چیزیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے صاف طور پر کھلے طور پر قرآن و سنت میں جس کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کی حرمت کو اس کے اوپر جو قول فرما دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے، ان گناہوں کا اگر کوئی بندہ مرتکب ہے تو اس بندے کے لیے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے تو ضرور بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے جان کے بھی ہوتے ہیں، ناجان کے بھی ہوتے ہیں، غفلت سے بھی ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 نمازوں کے درمیان اگر ایسے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کا اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا کہ جب توبہ کرے گا تبھی معاف ہوگا، اس کے لیے توبہ کے ساتھ اسے خاص کیا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ چیزیں خاص ہوتی ہیں، ویسے ہی معاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جو بندہ بڑے گناہ کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، وہ جب بھی توبہ کرے گا، جس وقت بھی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ توبہ کی ضرورت ہے، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ سے گھن نہیں آ رہی ہے، لوگوں کو گناہ سے ڈر نہیں باقی بچا، گناہ کرنے میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے پر معاذ اللہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ بچے
لوگ دوستوں میں بیٹھ کر کے بتاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا فخر بیان کرتے ہیں، میں 2 بوتل پی لیتا ہوں تو 1 بوتل پیتا ہے، اور میں ڈولتا نہیں ہوں، میں ہلتا نہیں ہوں، میں جلتا نہیں ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو آپس میں جو غرور و تکبر ہے وہ بھی گناہ پر جری و بے باک ہونا، کیا بھول گئے ہیں کہ فرعون جیسا بادشاہ جابر حکمران جس کی حکومت دنیا کے چپے چپے پر قائم تھی، اس جیسے بادشاہ کا غرور بھی باقی نہیں بچا، اسے بھی دنیا سے جانا ہی پڑا۔ اور قارون، شداد، قیان، یہ جتنے بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، کسی کی طاقت باقی نہیں بچی، کسی کا زور باقی نہیں بچا، کسی کا خزانہ باقی نہیں بچا، کسی کی شہرت باقی نہیں بچی، سب کو دنیا سے جانا ہی ہوا اور خاک آلود ہو کر کے جانا ہی پڑا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی جانا ہے دنیا سے، مگر جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت پر کیسے ہم اٹھیں گے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آج گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب موت کے دروازے سے گزر کے حشر میں قبر میں اٹھایا جائے گا، سوال جواب ہوگا، تو ہم عرض کر سکے مولا ہم عاجز تھے، گناہ ہوئے تھے ضرور، مگر ہم پر تیرا خوف غالب تھا، ہم نے تیری رضا کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور تیری رحمت سے ہماری امید ہے کہ تو ضرور ہمیں بخشے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، قیامت میں ضرور بخشا جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج گناہوں سے لوگوں کے درمیان گھن ختم ہو گئی ہے۔ اس ماحول کو، معاشرے کے اس سوچ کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ نیکی کی طرف پابندی کریں اور ایک دوسرے کا نیکی میں ساتھ دیں، اور نمازوں کے وقتوں پر گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے دوست کا ساتھ دے کر کے انہیں پابندی کرائیں، نمازوں کی پابندی کرائیں، روزوں کی پابندی کرائیں، گناہوں سے دور رہنے کی، گناہوں کو چھوڑنے میں اس کی مدد دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، ہمت دیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے کسی کو برائی کرنے سے روکا ہے اور اس کے نیکی میں ساتھ دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، فرمایا کہ نیکی کی طرف بلانے والے کے لیے ثواب ایسا ہے جیسا کہ نیکی پر عمل کرنے والے کو ثواب ملا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ و فکر عطا فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ انعام والی رات ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخشنے کا جو بخشش کا جو انعام ہمیں عطا فرمایا ہے، رسول اللہ کے ذریعے جو تحفہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ نمازوں کا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان نمازوں کی پابندی کریں، حفاظت کریں، یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ ایک چھوٹا سا جملہ آخری بات میں کہہ کر کے گزر جانا چاہوں گا کہ لوگ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان سے کسی قسم کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ یہاں ہم بتانا چاہیں گے کہ ایک جانے والا عام گنہگار انسان ہوتا ہے، ایک جانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہوتے ہیں، بڑے مقبول ہوتے ہیں، بڑے وجاہت والے ہوتے ہیں، اور ان کے مقبول ہونے کی برکت سے، وجاہت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع عطا فرما دیتا ہے۔ شب معراج کی مثال ہے اس واقعے کو جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو وسیلے کا ماننے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کڑوا کڑوا ان کے منہ میں اترتا نہیں، بتا کے گزر جاتے ہیں۔ جو ماننے والا ہے شہد جیسے منہ میں لے کر کے آدمی شہد کے ذائقے کا مزہ لیتا ہے، ویسے ہی ہم اہل ایمان وسیلے کے ماننے والے بڑے خوشی سے، سکون سے بیان کرتے ہیں۔ نمازیں اولاً 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 وقت کی جب نمازیں فرض ہو گئیں تو یہ 50 وقت کی نمازوں کو کم کرانے والے کون ہیں؟ کم کرانے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کب کے پیغمبر ہیں؟ سرکار سے بہت سینکڑوں برس پہلے جو دنیا سے پردہ فرما چکے، بلکہ 1000 برس ہو سکتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ جانے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔
بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سرکار کے درمیان جو وقفہ ہے بتایا جاتا ہے تقریباً 575 سال کے آس پاس کا کچھ وقت بتایا جاتا ہے، تاریخی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بہت پہلے کے پیغمبروں میں سے، بہت پہلے کے نبیوں میں سے، بہت پہلے کے نبیوں میں سے ہیں۔ ان کا جو مقام ہے، وہ ان کا جو زمانہ ہے بہت پرانا زمانہ ہے، سینکڑوں برس پہلے سرکار سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ پیغمبر کا نفع پہنچانے کا حال یہ ہے کہ قیامت تک کے ہم میں کا ہر فرد جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس پر 50 وقت کی فرض تھیں، مگر 5 وقت کی ہو گئیں، تو یہ کس کے صدقے میں ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہمیں کہ اللہ کا محبوب بندہ دنیا میں رہ کر کے بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ فائدہ پہنچانے والی جو شان ہے یہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ جیسے حجر اسود میں نفع پہنچانے والی شان اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے پیغمبروں میں اور اپنے محبوب بندوں میں وہ شان رکھی ہے کہ وہ دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، ہر حال میں وہ نفع پہنچانے والے اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجاہت کو قبول فرماتا ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں یہ نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ تو وسیلے سے ڈرانے والوں کو، وسیلے سے دور کرنے والوں کو ذہن و فکر میں سوچنے کی ضرورت ہے، میں تمہاری نمازیں بھی وسیلے کا ہی صدقہ ہے۔ نہیں تو 50 وقت کی پڑھو، اگر پڑھ سکتے ہو تو، نہیں پڑھ سکتے مانو وسیلے کا اثر، 5 وقت کی پڑھو، 5 وقت کی پڑھ رہے وسیلے کا اثر ہے تبھی 5 وقت کی، ورنہ 50 وقت کی کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، مانو نہ مانو وسیلے کو، مگر وسیلے کا اثر تو ہے۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ اسی کا ثمرہ تو ہے جو قیامت تک کے باقی رہنے والی ہیں۔ پتہ چلتا ہے جب تک کہ مسجدوں میں نمازیں ادا ہوتی رہیں گی تب تک کہ اللہ والوں کا وسیلہ زندہ باقی رہے گا اور وسیلے کے حق ہونے کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ اذانیں جو مسجدوں سے 5 وقت پر ہو رہی ہیں، یہ 5 وقت پر وسیلے کا اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وسیلہ حق ہے اور اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شراب چوری زنا جوا بیاج بڑے ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی طاقت و توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا ہمیں ہر نیکی پر پابند فرما، ہر گناہ سے بیزار و دور و نفور اور گھن عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک با اخلاق با کردار فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے مدد کے اسباب، وہ ان کے نگہبانوں کے اسباب سہارے کفو مہیا فرما۔ مولا ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں ہم تمام کو امن امان چین و سکون و سلامتی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔